اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ شہید جیسی نہیں ہے، وہ شہید کی زندگی سے اعلیٰ ہے، وہ شہید کی زندگی سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر جو حج کے لیے جائے، اور پھر اس سے بڑی بات کہ وہ مدینہ شریف جائے اور پھر نبی کے دربار اقدس پر حاضر نہ ہو، بارگاہ رسالت میں پھر نہ جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بندہ حضور کے شہر میں جا کے حضور کی بارگاہ میں نہ جائے، فرمایا اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یا جب ہیں کھانے غرانے والے، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات ارض و سماوی کے اندر اللہ کے سب سے محبوب ترین، عظیم ترین ہستی تیری اور میرے پیارے آقا و مولا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ساری کائنات کا جو وجود ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے تصدق میں ہے۔ احباب ذی وقار، نوجوانان ملت، حجاج اکرام حج کرتے ہیں، اور حج اللہ کی مقدس ترین عبادت ہے۔ اس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ ہمارے اس پرفتن دور کے اندر ایک سبق یہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ مدینہ شریف جائیں تو روضہ رسول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقاعدہ اس موضوع پر پھر جمعے پڑھائے جاتے ہیں، تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی ایک عام انسان تھے، جس طرح ہمیں موت آ جاتی ہے، نبی کو بھی موت آئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان پر صلاۃ السلام پڑھنا یا ان کی قبر پہ جا کے سلام عرض کرنا وہ نہیں سنتے۔ اس پہ باقاعدہ طور پہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارا جو بالخصوص نوجوان ہے وہ اس سے بڑا متاثر ہے، کیونکہ ہر انسان، بالخصوص آج کا جو نوجوان ہے، وہ ہر چیز کو اپنی عقل کی عینک کے پردوں سے دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میری عقل اور میرے دل و دماغ کو ٹھیک لگتی ہے شاید وہی دین ہے اور وہی سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر اس بیچارے کو آج تک یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کچھ ہستیاں اور کچھ ذات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عقل کے ترازو پر کبھی بھی اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور بالخصوص انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہستیاں اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی شخصیات، وہ اتنی عظیم اعلیٰ عرفہ ہستیاں ہیں کہ جن کو تصور کرنا کہ ہم جیسے تھے، کتابیں لکھ دی۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں،
فری میں وہاں پہ ان کو تقسیم کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں لوگوں کی کہ نبی پاک کے روضے کی طرف منہ کر کے سلام نہیں پڑھنا، ہاذا شرک، ہاذا بدعت، شرک ہے، بدعت ہے۔ بلکہ وہ بعض لال رومال والے وہ اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہم ان کو اعلیٰ ہی کہیں گے نا، کہ وہ جناب اس قدر ان کے دل میں نبی پاک کا بغض ہے کہ ویسے بھی بندہ حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، اس نظریے سے کہ جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں کم از کم میرے آقا و مولا کا گنبد مجھے نظر آتا رہے، کم از کم میرے آقا و مولا کی جالیاں میں دیکھتا رہوں۔ صرف ویسے ہی کوئی بیٹھ جائے وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے، جو لوگ گئے ہیں، جو جاتے ہیں، اس کو وہ اس چیز کو سمجھیں گے، مطلب وہ اتنی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس سے بڑا ان کے دل میں نبی پاک کا بغض کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی، نہیں جی وہ بڑے پکے عاشق ہیں جی، اتنے ہی پکے عاشق ہیں، پھر رسول اللہ کی امتیوں کو نبی کے دربار پر درود پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ حضور کے کلمہ گو کو جو میلوں کا سفر طے کر کے، جو میلوں کا سفر طے کر کے اتنا گیا ہے، وہ کس لیے گیا ہے؟ نہیں جی بس مسجد نبوی میں چلے جائیں، آپ کو اور کوئی ضرورت نہیں، آپ وہاں جائیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ اور یہ میں نے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے بھی بات کی تھی کہ کیا پہلے مدینے کے اندر ذات نبی تھی یا مسجد تھی؟ حضور کے جانے سے پہلے تو مدینہ ہی نہیں تھا۔ تاریخ میں کوئی مجھے یہ نام دکھا دے حضور کی آمد سے پہلے اس شہر کا نام مدینہ تھا؟ نہیں تھا، اس کا تو نام ہی مدینہ نہیں تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے تو لوگ یہاں رہائش کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے تو لوگ اس جگہ کو، اس آبادی کو، اس مقام کو ویسے بیماریوں کا گھر سمجھتے تھے۔ لوگوں کی نظر میں تو یہ جگہ ہی ٹھیک نہیں تھی، اس کو یسرب کہا گیا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے اور اللہ نے میرے حضور کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جس جگہ کو لوگ کہتے تھے یہ بیماریوں کا گھر ہے، مگر میرے نبی نے جب قدم رکھے فرمایا ساری کائنات کے بیماروں کی شفا یہی در ہے۔ ساری کائنات کے بیماروں کی شفا کا گھر ہے، وہ در نبی ہے، وہ رسول اللہ کا در ہے۔ کس طرح کہا جاتا ہے کہ جناب ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان کہتے ہیں بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہماری بھی قبر بن گئی، اس کی بھی قبر بن گئی، تو جو قبر میں ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ مگر یہ دو میں سے ایک بات کو آپ اپنائیں نوجوانوں، یا تو یہ کہہ دے کہ ہمارا تعلق اللہ سے، قرآن کے ساتھ کوئی نہیں، سیدھا سیدھا اس سے پوچھیں کہ یا تو بھائی ہمیں سیدھا کہو کہ ہم بھائی نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، جو دل کرتا ہے بک، پھر جو تیرا دل کرتا ہے بک، ہمیں تو پتا چلے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منکر قرآن ہے۔ کہتے یہ بھی نہیں کہوں گا، میں تو قرآن سے لیتا ہوں، مگر قرآن سے لیتا ہے تو قرآن تو کہتا ہے شہید کی بھی قبر تو میری قبر جیسی بنتی ہے، مگر وہ قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ قبر تو شہید کی بھی ہماری قبروں جیسی بنتی ہے نا۔ عقلی ترازو پہ تولے تو ہمارے تو جسم کم از کم سلامت جاتے ہیں، شہید کا تو حالات ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تو گردن کہیں اور ہاتھ کہیں، بازو کہیں، ٹانگیں کہیں، مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ زندہ ہے قبر کے اندر۔ اللہ یہ زندہ کیسا زندہ ہے؟ فرمایا اس کو میں اللہ رزق بھی دیتا ہوں، میں اللہ رزق بھی دیتا ہوں، رزق کی حسنہ دیتا ہوں۔
تو قبر تو اس کی بھی تیرے جیسی تھی. کہتا اور اس پہ یقین رکھے ہاں شہید تو زندہ ہے. میں نے کہا اگر شہید زندہ ہے تو شہید کا نبی زندہ ہی کوئی نہیں. شہید کا نبی زندہ ہی کوئی نہیں. جس کا کلمہ پڑھنے کی شہید ہے کون؟ ہمارا نوجوان اصل میں ویسے تھتھلایا ہوا ہے. اوپر کا سسٹم ان نعت خانوں نے خراب کر دیا ہمارے نوجوان کا. یہ اوپر والا بھیجا خراب ہو گیا ہے. سوچتے ہم کوئی نہیں. اس سے صرف اتنا پوچھے شہید ہوتا کون ہے. شہید کی ہمیں کوئی تعریف سنا دے. کون شہید ہوتا ہے؟ وہ جھٹ دے کہے گا شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دشمن سے لڑتا ہوا قتل ہو جائے اس کو شہید کہتے ہیں. میں نے کہا شہید کی اور کوئی شرط؟ کہتا ہے شرط ہے کہ وہ محمد عربی کا غلام ہو، مسلمان ہو. مسلمان کب بنتا ہے؟ جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا، جب حضور کو نبی مانے گا، اور صرف نبی نہیں خاتم النبیین مانے گا. جب یہ مانے گا، حضور کو نبی مانے گا، حضور کی رسالت کا اقرار کرے گا، خاتم النبیین مانے گا، پھر وہ جب وطن کے لیے یا اسلام کے لیے لڑتا ہوا قتل ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وہی شہید ہوتا ہے. اب اس بیچارے کو کہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے ایک قتل ہونے والا زندہ ہو سکتا ہے، کیا وہ محمد عربی زندہ نہیں ہو سکتا؟ مگر ہمارے نوجوان کا بھیجا نہیں کام کرتا. مسئلہ یہ ہے اس کو ہو پتہ نہیں کیا جاتا ہے. وہ بالکل اس کی سنی جائے گا. جیسے وہ مرغی کو کوکڑے کی بیماری پڑ جائے نا، مرغی کو وہ اسے کرتا ہے. پھر اس کو کوئی ماری جائے، چاہے بلا لے جائے، کتا لے جائے، مرغا لے جائے، اس کو ایل لے جائے، گدھ لے جائے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں. وہ ایسے بس ایسے. ہمارے سنی نوجوان کا بھی یہی حال. ہر کسی کی سنتا رہے گا گردن ڈا. ہاں ہاں غلط ٹھیک کہہ رہے. تو بھی کچھ بول مارے، تیرے منہ سے رب زبان نہیں دیتی. تو بھی تو کچھ بول نا اس کے سامنے. تو بھی تو اس کو کوئی جواب دے نا. وہ بک بک کہی جا رہا ہے نبی مر کے مٹی ہو گئے، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی مردہ ہے، نبی یہ ہے، نبی وہ ہے، نبی سن کوئی نہیں سکتا. اور جناب اس کی نبی کی قبر پر مزار پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے. وہ آپ کو مشرک اور بدعتی بناتا ہے تو سن سان کے ہنس کے اٹھ کے آ جاتا ہے. تو سن سان کے اٹھ کے آ جاتا ہے. اس کو دلیل سے لڑ سے، اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ لڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے اور یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے. حضرت ابو دردہ پاک راوی ہیں، حضرت ابو دردہ راوی ہیں. مشکات المصابی کے اندر حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. زمین پر اللہ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. ایک نہیں، سارے نبیوں کے جسم. اور فرمایا لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. ان کو رزق. اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ شہید جیسی نہیں ہے، وہ شہید کی زندگی سے اعلیٰ ہے. وہ شہید کی زندگی سے اعلیٰ ہے. اور پھر جو حج کے لیے جائے، اور پھر اس سے بڑی بات کہ وہ مدینہ شریف جائے اور پھر نبی کے دربار اقدس پر حاضر نہ ہو، بارگاہ رسالت میں پھر نہ جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ بندہ حضور کے شہر میں جا کے حضور کی بارگاہ میں نہ جائے، فرمایا اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور کے شہر میں جا کر بارگاہ رسالت میں نہ جا سکا، اس کی بدبختی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی نے اس حدیث کو لکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص میری قبر کی زیارت کرے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ پھر سناوا حدیث، کیونکہ ہم سنی یاد تو رکھتے نہیں، ہم اللہ تللی چیزیں یاد رکھتے ہیں نا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے۔ دوسری حدیث طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، ابن عمر پاک راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری زیارت کے لیے آیا سوائے میری زیارت کے کسی حاجت کے لیے نہیں آیا، مدینے صرف اس لیے گیا کہ بارگاہ رسالت میں جانا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں گیا، کوئی ذاتی کام نہیں تھا، صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں گا، میں اپنی حاضری درگاہ رسالت میں لگواؤں گا، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا، فقط اس لیے اس کے جانے کا مقصد، اس کا ارادہ یہ تھا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ جو میرے لیے سفر کر کے آیا، آقا فرماتے ہیں، میری زیارت کے لیے سفر کر کے آئے یا سبق پڑھائے جاتے ہیں، اگر تم نے یہ نیت کر کے سفر کیا کہ میں روضہ رسول پہ جاؤں گا، لہذا یہ شرک ہے، لکھا گیا، یہ جو شروع ہوا، اب شروع ہو جائیں گے جمعے دے مار 4:30۔ حاجیوں کو یہاں تربیتی نشستوں میں رسالے بانٹے جاتے ہیں، ساڑھے حاجی بھی شوق نال پڑھ رہے ہیں، ہاں گل تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بارگاہ رسالت، میں نے تمہید میں عرض کیا، اگر کائنات کے عرض و سوامی میں حضور کی ذات نہ ہو اور نہ ہوتی اور نہ ہوگی، تو حضور کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔